پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اردو نثر کو جو خستگی بخشی تو ایسی کہ اس کا کرارا پن آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ فسانہ آزاد ایک ٹکڑا۔ میاں آزاد نواب کی ڈیوڑی پر آئے، آداب بجا لائے، اتنے میں ایک چوبدار برہنہ سر پریشان و مستر لپکتا ہوا آیا۔ خداوند بڑا غضب ہو گیا، کیا کہوں کیا کہوں، سب کا رنگ فخر کہ خدائی خیر کرے۔ نواب کا کلیجہ دہل گیا۔ میاں کچھ منہ سے بولو، سر سے کھیلو، آخر کیا آفت آئی، کچھ معلوم تو ہو۔ چوبدار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جان بخشی ہو تو عرض کروں، بٹیر سب اڑ گئے۔ نواب نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، سب؟ ارے سب اڑ گئے؟ ہائے میرے سب شکن کو جو ڈھونڈ لائے، ہزار نقدہ نقد گنوائے، اس وقت میں جیتے جی مر مٹا۔ ارے بھائی ابھی سانڈنی سواروں کو حکم دو کہ 5 کوسی دورہ کریں، جہاں سب شکن ملیں انہیں سمجھا بجھا کر لے ہی آئیں۔ ایک مصاحب نے کہا، خداوند سمجھانا کیسا، وہ بھی کوئی آدمی ہے کہ سمجھ جائے گا، جانور لاکھ پڑے پھر جانور ہے۔ نواب نے کہا، ان پر جوتے پڑیں۔ لیو صاحب ہم تو اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، یہ بات کاٹتا ہے، یہ سب شکن کو تم ایسے گدھوں سے زیادہ تمیز ہے؟ ایک مصاحب نے کہا، حق ہے حضور، وہ تو عربی سمجھ لیتا ہے۔ دوسرے بولے خداوند اس کو قرآن کے کئی پارے یاد ہیں۔ تیسرے نے کہا، قسم ہے پنجتن پاک کی، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ چوتھے بولے، ایک دن ہنس رہا تھا۔ نواب صاحب کو ان کل باتوں کا یقین آ گیا، اس مصاحب بیچارے کی گدی پر 2-4 گدے پڑ گئے۔ بٹیر کیا اڑ گئے، نواب صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، آنکھوں سے اشک جاری، ٹپ ٹپ آنسو، کلیجہ بلیوں اچھل رہا ہے، چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ہائے میرا سب شکن، پیارا سب شکن، اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را، نمی کردم بدل روشن چراغ آشنائی را۔ مجھے تو اس سے عشق ہو گیا تھا جی، میں تو اس کی بانکی ادا پر جان دیتا تھا۔ ہے کس بانک پن سے جھپٹ کر لات دیتا تھا کہ پالی تھر تھرا اٹھتی تھی، اور اس کی بساط ہی کیا تھی، مجھولا جانور لیکن بلا کا کسبل۔ اور قسم ہے سب شکن ہی کی کہ اس کی خوبیاں تو آج مجھ پر کھلی، یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ حقانی جانور ہے، صورت بٹیر کی، سیرت فقراء کی۔ اور ایک پنڈت نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا جانیے کیسی کھنڈت ہو گئی، نہیں تو اس کا بڑا درجہ تھا، اب سنا کہ نماز بھی پڑھتا تھا۔ ایک مصاحب نے کہا، حضور کو یاد ہوگا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس نے دن کے وقت دانہ تک نہ چھوا۔ حضور سمجھے تھے کہ بوندا ہو گیا، مگر میں تاڑ گیا کہ پابند صوم و صلاۃ ہے۔ نواب نے کہا، اس وقت طبیعت بہت خوش ہو گئی، تم سب نمک حلال، تمہارے باپ دادا نمک حلال۔ ارے بھائی سانڈنی سوار دوڑائے گئے یا نہیں؟ شجاعت علی سے کہو ابھی جائے اور 5 کوسی دورہ کرے، اور جہاں سب شکن ملیں ان کو سمجھا بجھا کر لے آئیں۔ شجاعت علی بولے، جاتا تو ہوں مگر وہ تو منطق پڑھے ہیں، میری کیا سنیں گے، کوئی مولوی بھی تو ساتھ بھیجیے، ان سے بحثے گا کون، غلام تو کچھ اونٹی چلانا جانتا ہے بس۔ آخر مصاحبوں نے ایک مولانا صاحب کو تجویزہ، مولانا بیچارے پھٹے حالوں سے، سمجھے جو کچھ ملے غنیمت ہے، مگر یاروں نے ان سے کل داستان بیان نہیں کی۔ ایک چوبدار مکان پر گیا اور کہا کہ نواب صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، چلیے کسی بڑے عالم سے بحث کرنا ہے۔ مولانا آئے، السلام علیکم، حضور نے آج یاد فرمایا زہ نصیب۔ نواب نے کہا، وعلیکم السلام، آپ کو اس وجہ سے تکلیف دی ہے کہ میرا قرۃ العین، لخت جگر، نور بصر ناراض ہو کر چلا گیا، مگر بہت منطقی ہے، اسرار خدائی سے واقف، علم مناظرہ میں طاق، پابند روزہ و نماز، آپ بحث کیجئے اور معقول کر کے لے آئیے۔ مولانا نے کہا، انشاءاللہ، والدین کا بڑا حق ہوتا ہے۔ وہ
وہ کیسے نادان آدمی ہیں کہ والدین سے خطا ہو گئے. مقام استعجاب ہے. میر صاحب نے کہا کیا مولانا نے سفشکن کا نام نہ سنا ہوگا؟ حضور وہ تو روم تک مشہور تھے. قبلہ حقیقت حال یوں ہے کہ سرکار کا بٹیر سفشکن کابو سے اڑ گیا. اب تجویز یہ ہوئی کہ ایک سانڈنی سوار جائے اور سمجھا بجھا کر لے آئے، مگر شتربان پھر شتربان ہے، لاکھ صحبت یافتہ ہو تو کیا. لہذا آپ بلائے گئے کہ ایک سانڈنی پر سوار ہو جائیے اور ان کو بلطائف الحیل بلا لیجیے. مولانا نے کہا درست، آپ سب کے سب نشے میں تو نہیں ہیں، ہوش کی باتیں کیجیے. آپ بحث کر کے ان کو معقول کر کے لے آئیے. مسخرے خود بنتے ہیں، یہ مجھے مسخرہ بناتے ہیں. بٹیر منطقی، لا حول ولا قوت. اور سنیے بٹیر اڑ گیا، اس کو سمجھا کر لاؤ کہ وہ بھی کوئی آدمی ہے. سفشکن کون لڑائی سر کی تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھے گاؤدیوں کا مجمع ہے، بندہ رخصت ہوتا ہے. نواب نے کہا یہ کس کوڑ مغز کو لائے تھے، نرا جانگلو ہے.